یعنی یہ تقریر تو آخری درجے کی غداری ہے، بغاوت ہے، ہائی ٹریزن ہے. یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایسا نقطہ ہے کہ جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو کچھ براہ راست بھی مشاہدہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. نقطہ کیا ہے؟ فوج کے بیانیے میں 5 میں پڑھ دیتا ہوں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل محدود ہیں یا تعلیم کی کمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس میں مغربی جمہوریت اپنے مکمل ویژن کے ساتھ قابل قبول نہیں. چنانچہ جمہوریت کی خالص شکلوں کو یہاں اپلائی کرنا نہ صرف ہے کہ ممکن نہیں بلکہ عوام کے لیے نقصان دہ بھی ہے. اسی طریقے سے اس اصول کی روشنی میں آئین کے اندر صادق و امین کی شرط ڈالنا، اسی طرح سے ملک کی وفاداری کے ثبوت کے حلف نامے بنوانا، BA کی شرط ڈالنا اور فلٹریشن کے مختلف پروسیسز سے گزار کے یہاں پر ایک جمہوریت کا نیا شاکلہ بنانا، اور وہ شاکلہ جس میں جو لوگ اس جمہوریت میں کھڑے ہیں وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی مقرر کردہ پالیسی پر چڑھیں. غرض یہ کہ جمہوریت کو نظریاتی طور پر عسکری اداروں کی رہنمائی میں چلایا جانا چاہیے. اس کے بغیر ہمارے ملک میں جمہوریت مفید نہیں. خان صاحب آپ جانتے ہیں ایوب خان صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہوا، جہاں پر الیکٹرول کالج بنا کے وہ BT ممبرز کا کام شروع ہوا. پھر کرتے کرتے ایک زمانہ آیا صدارتی نظام کی بات کی گئی، پھر چین کے ماڈل کی بات کی گئی. الیکشن کمیشن کے اندر ایک کینڈیڈیٹ دعائے قنوت سنائے گا، وہاں سے لے کر 58(2)B تک ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ قانون کے اندر یہ فلٹرز ڈالے گئے کہ جو لوگ آئیں ان کو ان سے گزر کے ہم نے لانا ہے، ورنہ ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہتی. یہ سارا کا سارا عمل یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے جو ہم نے اس دنیا میں لگا رکھا ہے. ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ ملک کسی فوج نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا. جیسے ایک صورت پیش آ گئی تھی خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو ترکی فوج نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا، اور بھی بعض جگہوں پر فوج نے بعض اقدامات کیے ہیں، اس سے ایک استحقاق وہ پیدا کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. لیکن یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں. سیاسی عمل کے نتیجے میں یہ ملک بنا. بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے میز پر بیٹھ کر نقشہ بنایا اور باہمی مذاکرات سے طے کیا کہ اس طرح بر صغیر کی تقسیم ہو جائے گی، اس میں یہ ملک بن جائے گا. اب اس کے بعد اس کا نظام کیا ہونا ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ مغربی جمہوریتی کو لائیں گے تو اسی کے نتیجے میں خیر و برکت ہوگی. آپ جو نظام بھی لانا چاہتے ہیں اس کو زیر بحث لائیے، اس پر گفتگو کیجیے، اس پر لوگ دانشور علماء اور اگر مثال کے طور پر فوج کے اندر خدمات انجام دینے والے لوگ بھی کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی بات کہیں، وہ نظام بن جائے گا. ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. یعنی جب پاکستان میں 1956 کا آئین بنایا گیا تو انہی سب مراحل سے گزر کر بنایا گیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنائی گئی تھی. یعنی پوری قوم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا اور اس وقت وہ حقیقی سیاستدان موجود تھے. یعنی ان کی نرسری میں پیدا ہونے والے سیاستدان نہیں تھے، حقیقی سیاستدان موجود تھے. انہوں نے مل کر ایک قرارداد مقاصد منظور کی. مجھے آپ کو اس کی کسی شخصی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ قومی اتفاق رائے تھا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے. یعنی کسی عام ایوان نے یہ نہیں بنایا، دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پھر اس اسمبلی نے 1956 کا آئین بنایا. اس وقت یہ طے ہو گیا کہ ہمارا راستہ کیا ہے. اسی آئین کو سامنے رکھ کر پھر ہم نے 73 کا آئین بنایا ہے اور اس کو بھی انہی مراحل سے گزر کر بنایا ہے. اس موقع کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک کی قیادت اس میں شامل ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا کارنامہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو متفق کیا، سب کو متحد کیا اور پھر اس آئین کی دستاویز پر پورے ملک کے نمائندوں نے اپنے دستخط کیے. تو یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. یعنی یہ کیا داستان ہمیں سنائی جاتی ہے؟ ہم بے آئین بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی آدمی دوسرا کو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے. ان سب مراحل سے یہ قوم گزر کر اپنا آئین بنا چکی، اس آئین پر حلف اٹھا چکی. یہ خود اس کا حلف اٹھانے کے لیے پابند ہے، پورا ملک اس کا پابند ہے. وہ ایک قومی میثاق اور ایک مقدس دستاویز ہے. اس کے بعد یہ کیا تقریر ہے جو کی جا رہی؟ یعنی یہ تقریر تو آخری درجے کی غداری ہے،
بغاوت ہے، ہائی ٹریزن ہے. یہ کیسے کی جا سکتی؟ آئین موجود ہے. اگر یہ قوم یا اس قوم کی قیادت کبھی یہ محسوس کرے گی کہ اسے اس آئین میں دیے گئے خطوط سے ہٹ کر کوئی قاعدہ بنانا ہے تو دو ہی صورتیں ہوں. اگر جزوی معاملہ ہے تو ترمیم ہو جائے گی، اور اس ترمیم کا طریقہ خود آئین میں بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پورے نظام ہی کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، ہم پارلیمانی کی جگہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، ہم کوئی چین کی طرح کی آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو فرض کر لیجئے کہ کسی قوم کی قیادت میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے دوبارہ یہ ساری قوم یہ فیصلہ کر لے گی. سوال یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک محکمہ ہے جس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس کو ہم نے بندوق ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو وہ ہمارے سینے پر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جو نظام میں بتاؤں گا اس کے مطابق تم اس ملک کو چلاؤ گے. یہ کیا چیز؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی مذمت کے لیے. میں پھر بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم قومی اتفاق رائے سے وہ میثاق کر چکے ہیں، اس کو طے کر چکے ہیں. جب قومی سطح پر ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی ہم کر لیں گے. اس وقت یہ طے ہے کہ یہاں ایک پارلیمانی نظام کے مطابق انتخابات ہوں گے. ان انتخابات کی روح سے قوم جس پر اعتماد کرے گی وہی لوگ یہاں حکومت سنبھالیں گے. اس آئین پر مجھے بھی بہت سے اعتراضات ہیں. اس میں جو صدارت کا منصب ہے، جس طریقے سے اس کو وجود پذیر کیا گیا، میں اس کو بالکل خلاف فطرت سمجھتا ہوں. میں بھی اس پہ اعتراضات رکھتا ہوں. لیکن کیا میرا یہ حق ہے کہ میرے پاس بندوق ہو تو میں اس کو زبردستی نافذ کرنے کی صحیح کروں، یا ایسی سازشیں کروں جس کے نتیجے میں یہ آئین نہ چل سکے، اس کے مطابق حکومتیں نہ بن سکیں؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات دلائل کے ساتھ کروں، لوگوں کو اس کا قائل کروں، یہاں تک کہ قوم میں ایک اتفاق رائے کی صورت پیدا ہو جائے. اس کے بعد جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، جب یہ قوم اس ملک کو بنانے والی ہے، جب سیاسی قیادت نے اس کو وجود بخشا ہے، تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کا انتخاب کریں گے، اور انتخاب کر کے چاہیں گے تو اصولی تبدیلیاں کر لیں گے، اور چاہیں گے تو ترامیم کے ذریعے سے کسی چیز کو بہتر کر لیں گے. اس طرح کی کسی تقریر کی نہ یہاں کوئی گنجائش ہے، نہ کسی کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، نہ اس کو کسی سلیم الطبع انسان کو سننا چاہیے. یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جو بھی نظام ہے اس میں اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے. 10 اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اصلاحات قوم کرے گی، قوم کی اجتماعی بصیرت کرے گی، قوم کے منتخب نمائندے کریں گے. چور دروازوں سے آنے والے اپنے کسی ویژن کے تحت ملک کے نظام کو نہیں تبدیل کر سکتے. 5